اور جہاں تک اس کی جو فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پیلیا ہو گیا، یرقان جونڈس ہو گیا، اس میں بڑی اس کی تاثیر ہے کہ روزانہ جو یہ سورج جو ہے 7 مرتبہ تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے اس جونڈس والے کو پلائیں، یا اس کے اوپر چھڑکیں بھی اور پلائیں بھی، اس کے بدن پہ چھڑک بھی دیں، تو اس کے لیے بہت اس میں تاثیر ہے کہ اس کا جو ہے یرقان جو ہے بہت جلدی رفع ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر بچوں کو یہ ہو جایا کرتا ہے، تو یہ 7 مرتبہ تلاوت کر کے اس کو پانی پلائیں۔ دوسرے اس میں تاثیر برس کے لیے ہے، برس وہ جو چتکبرا بدن ہو جاتا ہے، برس جو ہوتی ہے، تو اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ یہی سورج ہے 3 مرتبہ تلاوت کر کے پانی میں دم کریں، پانی پلائیں، اور جو متاثرہ جگہ اس کے اوپر پانی ملیں اور 41 ڈیز یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ بہت زبردست تاثیر ہے کہ وہ جلد کا جو کلر تبدیل ہو رہا ہے، جو برس کے داغ دھبے ہیں وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ برس کا علاج عام طور پہ میڈیکل سائنس میں بھی نہیں ہے، لا علاج ہے، لوگ اسی طرح چلتے ہیں، لیکن اس میں اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اور تیسرے اس کا جو ہے بڑا فائدہ یہ ہے کہ صورت بینہ کہ اگر کسی کوئی حاجت پیش آئی ہوئی ہے، کوئی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور وہ بڑے تگ و دو کر لیا لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے کام پورا ہوگا، تو یہ صورت 7 مرتبہ تلاوت 21 مرتبہ تلاوت کریں، 21 مرتبہ تلاوت کر کے دعا کریں کہ اللہ اس کی تدبیر بتا، کیا کریں، کیسے ہوگا، اور یہ اس کام کو جو آسانی سے کامیابی کی طرف لوٹا دیں۔ تو یہ شروع کر دیں، تو یہ 21 ہی دن کرنا ہے، 21 دن میں ہی اللہ تبارک و تعالی وہ حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یہ تو جو مقروض ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو بھی مقصد، جو جن کی شادی نہیں ہوئی وہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل، جن کی نوکریاں نہیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، مطلب ہر مسئلے کا حل ہے۔ بہت تو 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ماحول معاشرے میری عزت ہو، خاندان میں لوگ مجھے معزز سمجھیں، یا یہ کہ خاندان اس کو اگنور کرتا ہے، یا آفس میں جاتا ہے عام سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت اہمیت نہیں ہے، تو وہ شخص روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کے جو اپنی عزت عافیت کی دعا کرے تو اللہ اس کو جو ہے مخلوق میں مقبول کر دیتے ہیں۔ بہترین۔ ہاں، اور ظاہر یہ ہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ عزت سے بات کریں، تو اس کو یہ اللہ تبارک و تعالی عزت عافیت عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کے فضائل و فوائد ہیں، اس پہ انسان عمل کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ایک یہ کہ اگر ورم آ گیا کسی عضو پہ، سوجن آ گئی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، پاؤں وغیرہ میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت زبردست تاثیر ہے کہ یہ سورج جب 1 مرتبہ صبح اور شام 2 ٹائم جو تلاوت کر کے اس کے اوپر دم کریں، اور تھوڑے سے پانی پہ یا تیل پہ دم کر کے اس سویلنگ کی جگہ پہ مالش کریں، تو یہ 11 دن کرے پابندی سے، کسی قسم کی سوجن ہوگی ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ تو یہ اس کے فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی باطن کی اصلاح کر دیں گے، لیکن فساد باطن کے بعد، یعنی ابھی کرنٹ صورتحال میں یا فساد باطن اس کو ہے، یا بعد میں کبھی ایسا کوئی امتحان اس پہ فساد باطن کا آئے گا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو دوبارہ اصلاح کی طرف لوٹا دیں گے اور اس کے باطن کو پاک کر دیں گے۔ اور اس کے اندر اگر جو قلب میں شکوک و شبہات ایمان دین کے بارے میں یا کسی بھی قسم کے نظریے کے بارے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ سارے شکوک و شبہات نکل کر یقین اور ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی مشرک مسلمان ہوگا، اس کے ہاتھ پر کوئی مشرک جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوگا، اور یہ بہت بڑا ثواب ہے، وہ ہے کہ بہت اللہ کے ہاں فضیلت ہے، یہ اس کو نصیب ہوگا۔ اور ایک مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے دعوت دین کا کام لیں گے، اس کو بشیر اور نذیر کی کیفیت عطا کر دیں گے کہ لوگوں کو یہ بشارتیں سنایا کرے گا، دین کی نسبت سے دعوت دے گا، اور اسی طرح سے نذیر کی حیثیت اس کو عطا کر دیں گے کہ یا اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرے گا۔ تو دعوت دین کے لیے اللہ اس کو قبول کر لیں گے۔ اگر یہ خواب میں اس نے پڑھا یا سنا تو گویا کہ دعوت دین کے لیے اس کو داعی بنانے کی بشارت ہے۔ واہ واہ، بہت خوب حضرت۔ یہ جو کام کی باتیں ہیں اس میں، اور یہ چھوٹی آیت ہے، 8 آیات ہیں، 8 آیات ہیں، بالکل۔ تو 21 دفعہ پڑھنا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، اور 21 دن میں حل ہے بالکل۔ اور حضرت یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو آپ نے بتایا وہ ہم نے پڑھا لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو ان لوگوں کو خاص میسج دیجئے کہ اس میں نا امید ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی چوزنگ ہے ٹائم کے حساب سے کہ کب وہ مسئلے کا حل کرے۔ آپ فرمائیے۔ اس کے تو بڑا اچھا یہ عنوان ہے، وہ ایک اللہ والے فرماتے تھے ایک ہماری منشا ایک اللہ کی منشا ہے، ایک ہماری مرضی ایک اللہ کی مرضی ہے۔ جب ہم اپنی مرضی کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں اور وہ بظاہر پوری ہوتی نظر نہیں آتی، تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی مرضی پوری ہو رہی ہے، اور اللہ کی مرضی ہماری مرضی پر حاوی ہے۔
جیسے ابا کی چاہت بیٹے کی چاہت پر مقدم ہے، ایسے ربا کی چاہت جو ہے مخلوق کی چاہت پر مقدم ہے. تو یہ ایمان و یقین رکھے کہ ضرور مقصد حاصل ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کی شکل میں ہو رہا ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے. جیسے چھوٹا معصوم بچہ ہے، اگر وہ روٹی پہ ہاتھ ڈال دے اور منہ میں ڈالنے لگے تو ماں اس سے چھین لیتی روٹی اور اس کو دودھ پلاتی ہے. تو حالانکہ وہ سمجھے بڑی ظالم ماں ہے، میرے ہاتھ سے روٹی چھین لی، میں روٹی کھانا چاہتا ہوں. لیکن ماں کو پتہ ہے ابھی روٹی کے قابل نہیں ہے، ابھی دودھ کے قابل ہے. جب استعداد پیدا ہو جائے گی تب میں اس کو روٹی خود دوں گی. ٹھیک، جب دودھ مانگا دودھ نہیں دوں گی بلکہ روٹی دوں گی. تو گویا کہ یہ والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے 100 درجہ زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو پکارے اور اللہ سنے نا. یہ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا پکارنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے. تم مجھے پکارو بس، تم دعا کرو، قبول میں کروں گا. تو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگے اور قبول نہ کریں؟ ہاں قبول کر لیا اس نے، لیکن اس کی شکل کیا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں. وہ روٹی اور دودھ کی مثال ہے. اس لیے ہم نادانی میں سمجھتے کہ پورا نہیں کیا، لیکن فیوچر میں ایک وقت آتا ہے ہم ریئلائز کر جاتے ہیں کہ یار واقعی وہ صحیح ہوا. اگر اس وقت وہ مل جاتی چیز تو ہمیں وہ قدر نہ ہوتی. آج ملی ہے تو آج جس قدر و شکر سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کا لطف ہی الگ ہے. یہ وجہ سے جیسے آپ نے فرمایا یقین محکم اور ایمان کے ساتھ آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ